بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر میں شہرت پانے والے ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر ڈائریکٹر نے کچھ دلچسپ غلطیاں بھی کی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ کچھ غلطیاں تو ایسی بھی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بے ساختہ مسکرا اٹھیں گے۔ تو چلیں دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے کے سیزن نمبر 1 کی قسط نمبر 20 میں جب ناصر غدار کی جانب سے حلب کے وزیر اعظم شہاب الدین کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران ارطغرل اور اس کے ساتھی ناصر غدار کی فوج پر ایسے حملہ کرتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، مگر اس مارکے کے آخری سین میں ایک سپاہی بچ جاتا ہے اور جب وہ ارطغرل پر حملہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس بیچارے کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ بیچارہ منہ کے بل گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ دوستو، ڈائریکٹر کو چاہیے تھا کہ اس کلپ کو دوبارہ فلمائز کرتا۔ خیر، یہ سین بہادری کے ساتھ ساتھ فنی بھی بن گیا۔ پہلے سیزن کی قسط نمبر 28 میں جب حلب کے امیر العزیز کی جانب سے ایک قاصد کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، سلیمان شاہ، میں امیر العزیز کی جانب سے آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ سلیمان شاہ کو امیر معظم کا خط پڑھ کر سنائے، مگر دوستو یہ کیا ہوا؟ اس نے تو اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے مگر سپاہی اس کو دائیں طرف سے آنے کی بجائے دوسری طرف سے جا کر خط اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ دوستو، اتنے معروف و مقبول ترین ڈرامے میں اس قسم کی واضح غلطی کا سرزد ہونا سمجھ سے باہر ہے۔ ڈائریکٹر کو شاید نہیں پتا تھا کہ دیکھنے والے ایک ایک چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، قسط نمبر 35 میں جب ارطغرل اور اس کے ساتھی صلیبی عورت افطالیہ کو اپنے ہمراہ امیر العزیز کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ناصر کی فوج ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس دوران ایک زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ بمسی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جب ایک سپاہی بمسی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے بمسی صاحب اپنے سر کو کھجلانا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ جی واہ، دشمن سامنے ہتھیار اٹھا کر اس کی جان لینے کے لیے تیار کھڑا ہے اور بمسی صاحب ہیں کہ سر کو کھجلا رہے ہیں۔ قسط نمبر 37 میں جب سلجان خاتون اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار آئکس کو ٹھہرانا چاہتی ہیں تو یہ عورت بھیڑ کے ایک بچے کو ذبح کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خاتون چھری کے صرف ایک ہی وار سے اس کو ذبح کر دیتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، ہمارے ہاں ایک مرغی کو ذبح کرنے کے لیے بھی قصاب کو کافی سارا وقت لگ جاتا ہے، مگر اس بہادر خاتون نے تو ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا، جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ دوستو، قسط نمبر 37 میں ایک اور غلطی بھی ڈائریکٹر سے سرزد ہوئی ہے۔ صلیبیوں کے قلعے میں جہاں پیٹروشیو کا مخصوص حال ہوتا ہے تو جب بھی کوئی اس حال میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اس دروازے کے ساتھ 2 نگہبان موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص اس حال میں داخل ہوتا ہے تو وہ احتراماً اپنی تلواریں نیام سے نکال کر زمین پر رکھتے ہیں اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس قسط میں جب تھومس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دروازے پر موجود دائیں سائیڈ والا نگہبان پہلے بیٹھ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف والا نگہبان بعد میں زمین پر بیٹھتا ہے۔ ڈائریکٹر کو چاہیے تھا کہ اس سین کو دوبارہ سے فلمائز کرواتا، کیونکہ اتنے معروف و مقبول ترین ڈرامے میں اس قسم کی غلطیوں کا ہو جانا تعجب خیز ہے۔ دوستو، پہلے سیزن کی قسط نمبر 41 میں جب ارطغرل غازی کو خبر ملتی ہے کہ امیر العزیز شہزادی حلیمہ کے ہمراہ شکار پر جا رہے ہیں تو وہ شہزادی حلیمہ کو آزاد کروانے کے لیے حلب کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارطغرل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ المختصر، جب وہ ان دشمنوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو ان کے ساتھ زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اس کے 2 ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو دشمنوں کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مگر دوستو آپ غور سے دیکھیں تو جب دوہان ایک شخص کو تلوار کے ساتھ قتل کرتا ہے تو تلوار اس کے پیٹ میں نہیں جاتی بلکہ تلوار بازو اور پیٹ کے درمیان ہوتی ہے، جس کو اسی شخص نے پورے زور کے ساتھ قابو کیا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں فوراً دوان اس تلوار کو کھینچ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص
زمین پر گر پڑتا ہے۔ دوستو قسط نمبر 43 میں جب ارطغرل حلیمہ سلطان اور ابن العربی کو اپنے قبیلے میں لے آتا ہے تو اس سین میں بمسی اور دھوان آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دونوں ابن العربی کی جانب چل پڑتے ہیں، مگر دھوان جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، مگر وہ جلد ہی خود کو سنبھال لیتا ہے۔ دوستو ہنسنا منع ہے۔ قسط نمبر 44 میں جب شہاب الدین بے گناہ ثابت ہو جانے کے بعد دوبارہ اپنے پہلے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں تو امیر العزیز انہیں گلے سے لگاتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر ان سے معافی مانگتے ہیں، مگر دوستو یہ کیا، جب امیر معظم انہیں گلے سے لگا لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد شہاب الدین اس کو ہاتھ ملاتے ہیں، مگر امیر صاحب ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب شاید نہیں جانتے تھے کہ پاک و ہند کی عوام ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی پکڑ لیں گے۔ دوستو پہلے سیزن کی قسط نمبر 43 میں جب ناصر غدار کو اس کے مظالم اور صلیبیوں کی سازشوں کا حصہ بننے کے جرم میں سزا دی جاتی ہے تو قائی قبیلے کی جانب سے ارطغرل غازی اس غدار کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوستو آپ اگر تھوڑی سی توجہ سے کام لیں تو ناصر کو قتل کرنے کے بعد ارطغرل غازی وہ تلوار سلیمان شاہ کو واپس کر دیتے ہیں، مگر دوستو یہ کیا، ایک شخص قتل ہو چکا ہے، اس کا خون بہایا جا چکا ہے، مگر تلوار پر ذرا برابر خون کا نام تک نہیں، تلوار بالکل سفید ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص کو قتل کیا جا چکا ہے مگر اس تلوار پر خون کا ایک چھوٹا سا نشان بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو انٹرٹینمنٹ کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھا کریں، کیونکہ یہ خوبی کریٹو مائنڈ لوگوں کی خوبی ہوتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔